علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم سالار صاحب قبلہ، خلیفہ سلسلے کلیمیہ نوریہ، بزرگوں، پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ آج اس نے ہم سب کو اس کی یاد کرنے کے لیے اور اس کے ذکر کے بہانے سے یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ، حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن مع اللہ، اے لوگو تم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے بول کے احساس کرو۔ کن مع اللہ، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ او مع من کان مع اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، یعنی اتنا بڑا مقام تمہارا نہیں ہے کہ اللہ کے قریب جا کے اللہ جو ہے میرے ساتھ ہے بول کے احساس کرنا، اگر یہ مقام تمہارا نہیں ہے تو پریشان نہ ہو، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اللہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ مطلب اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ کو ساتھ رکھتے ہیں ہمیشہ، اللہ میرے ساتھ ہے بلکہ جس کو یقین ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فَإِنَّهُ يُوصِلُكَ إِلَى اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ والے تم کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ایک حدیث کا ٹکڑا اگر ہم سامنے رکھیں، یہ پوری حدیث نہیں ہے، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں سرکار؟ پہلے تو ہم خود اس قابل بننا کہ اللہ میرے ساتھ ہے بلکہ یقین آنا اندر، ہم خود اس قابل بننا، اللہ کی معیت کا احساس ہونا، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے وہ بندہ لوگوں کے ساتھ رہو، چاہے وہ بندہ اکیلا رہو، ہر وقت اس کو جو ہے یہ خیال ہونا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی ہماری تو رسول اللہ فرماتے ہیں تو پھر ایک کام کرو، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تم کو بھی اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اب اس حدیث مبارک میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد اللہ کو حاصل کرنا اور اللہ تک پہنچنا بول کے یہ خواہش لے کے اللہ والوں کا جانا، یہ ایک بات اس سے سمجھ میں آئی۔ آج کیا ہے، سلسلے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، باہر عام طور پہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی دنیا کی تو اللہ والوں کن جاتے، اس وجہ سے جاتے کہ اللہ والوں کن گئے تو وہ پریشانی دور ہو جاتی، اللہ والوں کن گئے تو وہ تکلیفہ دور ہو جاتے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے سلسلے نوریہ میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے سلسلے میں اللہ والے ہم کو یہ بتاتے ہیں دنیا کے تکلیفوں کو دور کرنے یا دنیا لینے مت جاؤ اللہ والوں کن، اللہ والوں کن گئے تو اللہ کے واسطے جاؤ کہ میرے کو ان کے پاس گئے تو اللہ مل جاتا، کیونکہ وہ اللہ کو رکھنے والے ہیں۔ ہمارے ابا جان ہمارے پیر ایک بار مثال دیے تھے کہ اللہ والے یہ جو ہے یہ کروڑ پتیاں ہیں، کروڑ پتی کے پاس جا کر 1 روپے مانگے تو وہ کروڑ پتی کی بے عزتی ہے۔ انہیں یہ نہیں ہے کہ 1 روپے نہیں دے سکتا، انہیں یہ بولتا ارے تو میرے پاس آیا تو 1 روپے کیوں مانگتا ہے، میں کروڑ پتی ہوں، میرے پاس آیا تو لاکھوں مانگ، کروڑوں مانگ، میرے پاس آ کے بھی 1 روپے مانگ رہا تو کروڑ پتی کی بے عزتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ والے جو ہے یہ کروڑ پتیاں ہیں، یہ اللہ کو رکھنے والے ہیں، اور دنیا ان کے پاس یہ چلر ہے، 1-2 روپے کے جیسا ہے۔ اگر اتنے بڑے کروڑ پتیوں کے پاس جا کے ہم 1-2 روپے مانگے اور دنیا مانگے تو یہ ان کی بے عزتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ارے ہم تو ساری دنیا یہ دنیا کو لات مار کے ساری زندگی ہم یہاں آئے اور ہمارے پاس آ کے تم وہ دنیا کو مانگ رہے، ہم تو اس کو لات مارے تھے، ہم تو اس کو دور کر رہے تھے اور تم آ کے وہ مانگتے ہو۔ تم وہ مانگو جو ہم مانگے تھے۔ ہم کیا مانگے؟ ہم اللہ کو مانگے تھے، ہم اللہ کو اپنے ساتھ رکھے تھے۔ جب تم ہمارے پاس آؤ تو تم بھی وہ مانگو، جب تم وہ مانگے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يُوصِلُكَ إِلَى اللَّهِ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے تم کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔
تو اللہ تک پہنچنا یہ ہمارا مقصد ہونا، اصل مقصد ہمارا یہ ہونا۔ بیعت اگر ہم کریں ہیں تو بھی ہمارا مقصد یہی ہونا بیعت کرنے کا کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا یہ میرا مقصد ہے۔ اب وہ اللہ تک کیسے پہنچوں گا میں؟ اب بس اس کوشش میں ہمیشہ رہنا، بار بار پیروں کے پاس آتے رہنا، بار بار حلقوں میں، بار بار ذکر کے اس میں، بار بار بیانوں میں آتے رہنا، اور نیت ایک ہی ہونا، میرے کو اللہ تک پہنچنا ہے۔ دنیا اچھی ہو جانا، دنیا صاف ہو جانا، مصیبتیں دور ہو جانا، تکلیفیں دور ہوتا اللہ والوں کے پاس ہے تو یہ بھی ہوتا، نہیں ہوتا وہ کہ نہیں، اللہ والے ایک کرم کرے تو بس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو بنا دیتا، ساری دنیا کے تکلیفوں کو ختم کر دیتا۔ لیکن ہم اس وجہ سے نہیں آنا، ہم یہ نیت لے کے آنا کہ مجھے اللہ ہونا۔ جیسا کروڑ پتی کے پاس اگر ہم گئے، پیسے والے کن گئے تو نیت یہ رہتی کہ اس کے پاس گئے تو پیسہ ملتا، ویسے اللہ والے کن گئے تو نیت یہ ہونا کہ اس کے پاس اللہ ملتا۔ اگر اللہ کو نہیں لینے کے واسطے، اگر اللہ کو لینے کا نیت نہیں ہے ہمارا، اگر ایسی چلے گئے اللہ والوں کا تو پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارے پیر جو ہے پرسوں واقعہ سنائے تھے کہ خواجہ غریب نواز سرکار کے بارگاہ کے جو ہے باہر ایک فقیر تھا، کیا کرتا تھا؟ انہیں بھیک مانگتا تھا، اندھا تھا، بھیک مانگتا تھا۔ ایک بار وہاں پر غریب نواز سرکار کی زیارت کرنے کے واسطے ایک بادشاہ آیا، اورنگزیب بادشاہ آیا، غریب نواز سرکار کی زیارت کرنے جا رہے ہیں وہ بادشاہ، اچانک نگاہ پڑی فقیر پہ، دیکھ کے بولے تو کون ہے؟ انہیں بولا بادشاہ میں اندھا فقیر ہوں، میری مدد کرو۔ تو بولے کتنے سال سے یہاں پر ہے؟ تو بولے 2 سال سے خواجہ کے پاس ہوں۔ تو بولے تو 2 سال سے غریب نواز کے پاس ہے اور تو اب تک اچھا نہیں ہوا، اب تک تجھے آنکھیں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہاں پر رہ کر ولیوں کو بدنام کر رہا ہے کہ ولی تیری مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اب میں اندر فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، وہ بادشاہ بولتا ہے اب میں اندر فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، فاتحہ پڑھ کے باہر آئے تک تو اچھا ہو جانا، تجھے ہنکیاں آ جانا، اگر ہنکیاں نہیں آئے تجھے میں تجھے قتل کر دوں۔ اب انہیں اندر گیا بادشاہ، اب یہ فقیر جو ہے اب اس کا طریقہ مانگنے کا بدل گیا، 2 سال مانگا لیکن ویسا نہیں مانگا جیسا مانگنا تھا۔ اب یہ 2 منٹ جو فاتحہ پڑھنے کے واسطے گیا تو یہ 2 منٹ میں ایسا مانگا وہ بادشاہ فاتحہ پڑھ کے باہر نکلنے سے پہلے اس کو آنکھ آ گئے۔ کیا پتا چلا؟ 2 سال سے مانگا نہیں ملا، 2 منٹ میں کیسے ملا؟ معلوم یہ ہوا مانگنے والا بھی وہی ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی وہی ہے، بس نیت کا فرق ہے۔ اب تک 2 سال سے نیت اچھی نہیں تھی، اب 2 سال سے نیت کیا تھی؟ لوگوں کے پیسے ملتے، وہ ملتا، یہ ملتا، یہ نیتوں سے مانگ رہا تھا تو پیسے دے رہے تھے اللہ والے لیکن علاج نہیں کر رہے تھے۔ جب حقیقت میں علاج کے واسطے آیا تو اللہ والوں نے علاج کر دیا، 2 منٹ نے لگے۔ یہ واقعہ سنا کے اباجان بتاتے ہیں ہم بھی اللہ والوں کے پاس جیسا وہ آنکھوں کا اندھا تھا، ہم دل کے اندھے ہیں، ہم دل کے اندھے ہیں، خدا کے ذکر سے اندھے ہیں، خدا کے نشانیوں سے اندھے ہیں، خدا سے غفلت میں ہیں اور خدا سے اندھے ہوئے ہیں، نہیں دکھ رہا ہم کو خدا۔ ہم کیا کرنا؟ اللہ والوں کے پاس آ جانا، اور جیسا وہ فقیر وہ 2 منٹ مانگا ہم بھی ویسا وہ 2 منٹ مانگنا، اور اس طرف سے مانگنا جیسا انہیں مانگا۔ جب مانگیں گے تو 2 منٹ نہیں لگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر بھی راستہ آسان کر دے گا، ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد پہنچا دے گا۔ اگر وہ نیت سے نہیں آئے تو 2 سال نہیں 200 سال بھی اگر ولیوں کے پاس جائیں گے ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ والوں کے پاس دنیا مانگنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا مانگ رہا، دولت مانگ رہا، پیسہ مانگ رہا، روپیہ مانگ رہا، تو اللہ والوں کے پاس اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ والے یہ دیکھتے کہتے میرے پاس آنے والوں میں ذکر کون کر رہا ہے بلکہ دیکھتے کہتے، اگر کوئی ذاکر مل گیا تو اللہ والے خوش ہو گئے، ارے واہ یہ بندہ دیکھو، میں جو چیز زندگی میں کرتا تھا ابھی نہیں کر رہا، وہ انہوں نظر ڈالتے اس پہ، انہوں خاص توجہ سے دیکھتے اس کو، لوگوں کو جو ہے بولتے کہتے، ان کے ساتھ جو فرشتے رہتے ان لوگوں کو بولتے کہتے ارے دیکھو دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو حقیقت میں میری طلب میں آیا ہے، حقیقت میں مجھ سے مانگنے آیا ہے۔ یہ پورے تو جو ہے دنیا مانگنے آئے، انہیں وہ ہے جو میرا خزانہ لوٹنے کے واسطے آیا۔ تو ہم کو وہ خزانہ ہونا ہے اصل میں۔ اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے؟ وہ جو دل کا جو ذکر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ہے، وہ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ یہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ملتا ہے، دنیا بادشاہوں کا مل جاتی لیکن اللہ نہیں ملتا، اللہ خالی یہ فقیروں کا ملتا۔ علامہ اقبال بولتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ یہ ایک ایسا موتی ہے، یہ دل کا درد جو ہے، دل کا جو ذکر ہے، یہ ایک ایسا موتی ہے، ایسا ہیرا ہے، بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ملتا، اللہ والوں کے ٹھوکروں میں ملتا۔ تو فقیروں کے پاس آئے تو اللہ والوں کے پاس آئے تو یہ مانگنا۔ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ،
اگر اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ تم کو بھی اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور قرآن کیا بولتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی حاصل کرو اور اس کے بعد صادقین کی صحبت میں بیٹھو، سچوں کے پاس آؤ۔ کئی کو آنا سچوں کے پاس، ایمان تو آگے آنا، تقوی تو آگے آنا، میں بھی کچھ بن گیا نا، ایمان والا بن گیا، تقوی والا بن گیا، اب کہیں کچھ آنا اللہ والوں کے پاس۔ اللہ بولتا ہے ایمان تو آ گیا تمہارے پاس، جنت تو مل گئی، جنت والا نہیں ملا۔ جنت ملنا الگ ہے، جنت والا ملنا الگ ہے۔ تقوی مل گیا لیکن جس کا تقوی لینا تھا وہ ذات نہیں ملی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونا ہے، جنت والا خدا ہونا ہے تو کونوا مع الصادقین، ان کے پاس آؤ۔ ایک حدیث ہے، پرسوں پڑھا تو تعجب ہوا، کیا کہتا ہے اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں سے بیزار ہے۔ حدیث ہے اللہ تعالیٰ جنت والوں سے بیزار ہے، جنت میں رہنے والے نیک بندوں سے بیزار ہے۔ کیوں بیزار ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ جنت میں آ گئے، اب وہ نعمتوں میں پڑ گئے۔ اب حوروں کو دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، وہ نعمتوں میں پڑے ہوئے، اللہ کو کوئی بھی دیکھ رہا ہی نہیں پلٹ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیزار ہے، ارے کیا تو بھی لوگ ہے بھائی، کون تو بھی ایسا آنا جو جنت کے واسطے نہیں آنا، جو میرے واسطے آنا۔ یہ اللہ بھی سوچتا رہتا ہے، اللہ کو بھی تڑپ رہتی اس کی کہ کوئی تو ایسا ہونا جو میرے واسطے آنا۔ جب ہم اللہ کے پاس آ کے بولے اے اللہ میرے کو جنت نہیں ہونا، دوزخ نہیں ہونا، میرے کو تو ہونا، اللہ بھی خوش ہو جاتا کہ واہ انہیں میرے واسطے آیا۔ تو ہم ویسے بننے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایمان آ گیا، تقویٰ آ گیا، اللہ والے بن گئے، پھر بھی جاؤ اللہ والوں کے پاس جاؤ، کیونکہ تم جو ہے اس قابل کے نہیں ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ رکھ سکو، تو ایسے لوگوں کا جاؤ جو اللہ کو ساتھ رکھتے ہیں۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بولانا۔ ایک بات یہاں پر یاد آئی، میں نوریہ میں پڑھتے وقت عرس میں ایک بار ہمارے پیر ابا جان بیان کرے تھے، اور اس میں یہ بات بولے تھے کہ اس آیت میں تقریباً 5-6 سال پرانی بات ہے، عرس میں یہ بات بولے تھے کہ کونوا مع الصادقین، بولے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون سا سچا؟ سچا بولے تو کیا ہر سچ بولنے والے کے ساتھ ہو جاؤ بول رہا کیا اللہ؟ اب ایسا تو ہندو بھی سچ بولتے، تو کیا ایمان لا کے جا کے ہندوؤں کے پاس بیٹھو بول رہا کیا؟ کون سا سچا یہاں پر مراد ہے؟ تو ابا جان اس بیان میں یہ آیت کا ترجمہ کرے تھے کہ سچوں سے مراد وہ سچا ہے جو یہ پوری جھوٹی کائنات میں سچی ذات کو بتانا۔ کائنات پوری جھوٹی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، پوری دنیا ایک دھوکہ ہے۔ ابا جان فرماتے ہیں یہ پوری دنیا دھوکہ ہے، یہ پورے دھوکے کی دنیا میں اللہ کی تجلی دکھانا اور سچا جو اللہ ہے اس کی قدرت کی نشانیاں دکھانا، انہیں سچا ہے، انہیں سچا ہے۔ یہ جھوٹے میں سچ کو دکھانا انہیں سچا ہے۔ قرآن میں اللہ کیا بول رہا ہے؟ قل متاع الدنیا، قل فی متاع الدنیا الا غرور، یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ہم یہ دھوکے کے سامانوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ والے اس سامان میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ تو ہمارے بجان اس آیت کی تفسیر کر کے کیا بتا رہے ہیں کہ سچا کون ہے؟ سچا وہ ہے جو یہ جھوٹی دنیا میں ہم کو حقیقی سچے کا پتہ دے۔ سچ کو بولنے والا سچا ہوتا نا، اور سچی ذات خالی اللہ کی ایک ہی ذات ہے، وجود اس کا ایک ہی ہے۔ ہمارے تعلیمات میں ہے نا، ایک وجود ذات دو، ہمارے اندر بھی وجود اللہ کا ہے، وہ پتھر میں بھی وجود اللہ کا ہے، جھاڑ میں بھی وجود اللہ کا ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ کا وجود بتانا، اللہ کی نشانی بتانا، اللہ کی تجلی بتانا، انہیں سچا ہے، انہیں ولی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے کے بعد بھی ایسے سچوں کے پاس جانے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ بھی وہ بولے نا کہ تم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت میں اور اللہ کے ساتھ لے جاتے ہیں، تم کو بھی اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ولیوں کی دامن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وابستہ کیا ہے۔ ورنہ بہت لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے نمازیاں ہیں، بڑے بڑے عابدہ ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، لیکن یہ موقع اللہ نے ان کو نہیں دیا جو موقع اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، شاید معلوم بھی ہوگا کہ بڑے بڑے عابدہ عبادت کرنے والے ایسے بھی ہوں گے، اگر ان کو جا کے بولے بھائی شرک کتنے قسم کا ہے، بول تو بولنے نہیں آتا ان کو، کفر کتنے قسم کا ہے، بول تو بولنے نہیں آتا ان کو، کفر کیا ہے نہیں معلوم، شرک کیا ہے نہیں معلوم، نفاق کیا ہے نہیں معلوم، توحید کیا ہے نہیں معلوم۔ اتنے سال اللہ کی عبادت کرے نا بھائی، آپ توحید بیان کرے نا بھائی، توحید کس کو بولتے نہیں معلوم۔ کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ مسجدوں میں جو لکھا ہوا رہتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس غوچ پڑھنے آتا ان کو، اس کے علاوہ دوسرا ترجمہ کرنے نہیں آتا۔ یہ اللہ والے ہیں جو ہم کو کھول کھول کے ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ آپ دیکھو ایسا علم کہاں ملتا آپ کو؟ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے پاس اٹھایا جو ہم کو ایک طرف توحید بھی بتاتے، ایک طرف شرک بھی بتاتے، ایک طرف کفر بھی بتاتے، نفاق بھی بتاتے، ارتداد بھی بتاتے، دوسری طرف شریعت بھی بتاتے، تیسری طرف طریقت بھی بتاتے، حقیقت بھی بتاتے، معرفت بھی بتاتے. تو آپ کو پورے راستے کھول کے بتا رہے ہیں. ایسے تعلیم دینے والے کون ملتے آپ کو؟ لیکن ہاں فرق یہ ہے کہ ہم لینا نہیں چاہ رہے. ہم وہ فقیر کے جیسے بن گئے. ہم کیا کر رہے؟ 2 سال 3 سال بیٹھے اللہ والوں کے پاس، لیکن وہ نہیں مانگے جو مانگنا تھا. ہم دوسرے چیزیں مانگ رہے ہیں، ہم وہ ہونا یہ ہونا، لیکن وہ نہیں مانگ رہے جو مانگنا تھا. اگر واقعی 2 منٹ سچے دل سے مانگے نا، اللہ والے دے دیتے جو دینا ہے. تو اگر ہماری نیت پہلے اچھی ہونا، یہ بتانا چاہ رہا تھا میں آج. اللہ والوں کے ساتھ جب ہم آئے ہیں، ہماری نیت یہ ہونا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت ہو جائے. بس ہم کو یہ چھونا، ان کا پرسنل کام کیا ہے ان سے ہم کو تعلق نہیں، انہوں کیا کرتے انہوں کیسا کرتے ہم کو تعلق نہیں. بس انہوں ہمارے کو اللہ تک پہنچانا، یہ ہمارا مقصد ہے. ابھی جب سے جمعے میں ایک واقعہ میں آپ کو سنایا کہ قبلہ جب بدل گیا، جب ذہن میں میری بات آئی تھی لیکن لوگوں میں نہیں بول سکتے بلکہ نہیں بولا. جب قبلہ بدل گیا، پیچھے صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے. جیسے ہی سرکار قبلہ چھوڑ کے رخ موڑ لیے خانہ کعبہ کی طرف، پورے صحابہ رخ موڑ لیے خانہ کعبہ کی طرف. اس میں تھوڑے منافقہ تھے، انہوں رخ نہیں موڑے. انہوں کیا بولے معلوم؟ ارے یہ نماز ہے، نماز میں آپ کیسا جو ہے رخ پھیر لیتے، نماز ٹوٹ جاتی ہے آپ کی. تو لہٰذا انہوں کیا کرے، خانے قبلہ بدل دیے نا. انہوں کیا بولے معلوم؟ ایسا قبلہ نماز میں بدلنا، ایسے دین کو ہم نہیں مانتے. تو لہٰذا وہ منافقہ کیا کرے، قبلہ نہیں بدلے. قبلہ بدلنے کے باوجود بھی اسی طرف ٹھہر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اسی طرف ٹھہر کے. اور جو صحابہ تھے، جو ایمان والے تھے، وہ بدل گئے. بعد میں صحابہ سے پوچھے، لوگ پوچھے کہ تم کہیں کو بدل گئے قبلہ؟ انہوں نہیں بدلے نہ تم کہیں کو بدلے. تو صحابہ بولتے ہیں کہ ہم قبلے کے واسطے نماز نہیں پڑھے، ہم رسول اللہ کے واسطے نماز پڑھے. انہوں بدل گئے تو پھر ہم کو نہیں بدلنا. ہم اگر قبلے کو اپنا قبلہ بناتے تو پھر ہم بھی نہیں بدلتے تھے. ارے یہ قبلہ ہے بلکہ اس کی عزت دل میں آ جاتی، نہیں بدلتے ہم. اب مثال کے طور پہ میں اگر نماز پڑھایا، قبلے کی طرف سے منہ پھیر لیا تو پھرتے کیا آپ یہ بولیں گے انہوں پاگل ہو گئے، قبلے کی طرف سے منہ پھیر لیے بولیں گے آپ، کیونکہ آپ میرے واسطے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ پڑھ رہے قبلے کے واسطے نماز. نہیں، صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ اپنے پیر پہ اتنے قربان ہوتے تھے. صحابہ کے پیر تھے نا سرکار، صحابہ کے شیخ تھے سرکار، اتنا قربان ہوتے تھے. پیر ہمارا پھر گیا قبلے سے، اب وہ صحیح ہے غلط ہے بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، پہلے پھر جائیں گے، پہلے پھر جائیں گے. نماز ٹوٹ گئے تو ٹوٹ جان دو، اللہ کا عذاب آیا تو عذاب دو، لیکن پیر جہاں گیا ہم بھی وہاں جانا ہے، کیونکہ انہیں اللہ تک لکھ جاتا. یہ صحابہ کرام کا جو ہے ایمان کا حرارت دیکھو. اچھا یہ تو تھا مدینہ منورہ کا عالم بول رہا ہوں میں. ایک دور ایک مسجد تھی، وہ مسجد کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے. وہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی، ظہر ختم ہو گئی، یہاں پہ قبلہ بدل گیا. ان لوگوں کو نہیں معلوم، دوسرے محلے میں ہے وہ لوگ. اب انٹرنیٹ تو تھا نہیں نا کہ بولنا قبلہ بدل گیا بول کے، ان کو نہیں معلوم. انہوں کیا کر رہے، عصر کی نماز چل رہی، عصر کی نماز میں وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے. پیچھے ایک صحابی آئے. وہ کون صحابی تھے؟ جو ظہر میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے تھے، قبلہ بدل گیا بول کے دیکھے تھے نا. انہوں آئے آ کے اب انہوں عصر پڑھ رہے ہیں. عصر کی 2 رکعت ختم ہو گئی، 2 باقی ہے. اب وہ صحابی پیچھے مسجد کے دروازے میں ٹھہر کے آواز دیتے ہیں، اے صحابیوں سنو، میں ظہر مدینے میں پڑھا ہوں اور قبلہ بدل گیا ہے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے. اب جیسے ہی یہ سنے انہوں نماز میں پورے صحابہ کا آگے قبلہ بدل لیا. حالانکہ انہاں تو رسول کو بھی نہیں دیکھے، خالی سنے رسول قبلہ بدل لیے کہتے، بلکہ نماز میں انہاں بھی قبلہ بدل لیے. کیا سمجھ میں آیا؟ پیر جہاں جا رہا نا، مریدہ بھی کیسا جا رہے دیکھو آپ پیچھے پیچھے. اس کو بولتے فنا فی شیخ ہونا. فنا فی شیخ بولتے مر جانا نہیں شیخ کے اوپر. ان کا جو عمل ہے وہ عمل ہمارا بھی بن جانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرے اور صحابہ کیسا کر کے بتائے اس کو، صحابہ کیسا فالو کر کے بتائے اس کو، یہ بڑی بات ہے. ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، بول کے بعد ختم کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہجرت کی رات تھی جب سرکار مدینے کو جا رہے تھے. پورے کافرہ سرکار کے گھر کے باہر گھیرا کر لیے تھے نا، واقعہ مشہور ہے. پورے تلواریں لے کے باہر ٹھہرے ہوئے. اب سرکار باہر آتے ہم جا کے مار دینا، نعوذ باللہ، سرکار کو ختم کر دینا. ایسے عالم میں سرکار حضرت علی کو بلا کے بولتے ہیں، اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. اب آپ غور کرو، کوئی ایسا مرید ہوں گا اگر پیر بلا کے بولا کہ یہ سو جاؤ یہاں پہ، بستر کا موت کا بستر ہے، موت کا بستر ہے. وہ کافرہ کبھی بھی اندر آتے، کبھی بھی حملہ کرتے، کبھی بھی مار دیتے، موت کا بستر ہے. ایسے وقت کوئی آ کے بولا کہ سو جاؤ، ہم نہیں سوتے. حضرت علی کا ایمان دیکھو، پیر بولا سو جاؤ بول کے سو جائیں گے، مر گیا تو مر گیا، بس فنا فی شیخ ہو کے مرا بول کے بول لیتے لوگ. بول کے کیا کرے، سو گئے. انہوں جب سو گئے، کافرہ جب اندر آئے
فنا فی الشیخ بھی کیسا ہوئے دیکھو آپ. میں آپ کو بولا نا حضرت علی کی ہیڈ کم تھی، سرکار کی ہیڈ زیادہ تھی، لیکن ان کے سونے کا طریقہ ایسا تھا جب بیڈ شیٹ اڑلے گئے تھے کافرہ دیکھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. ویسا سوئے ان کے سونے کا انداز بھی دیکھو، سونے کا انداز رسول کے انداز میں کیسا فنا ہے دیکھو. جب چادر اٹھا کے دیکھے تو کیا دیکھے کہ علی ہے، وہ سرکار نہیں ہوتے. سرکار تو مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے چلے گئے. حضرت علی کو بعد میں پوچھے اے علی ڈر نہیں ہوا کیا تمہارے کو؟ موت کے بستر پہ سو گئے تم آرام سے، ڈر نہیں ہوا کیا تمہارے کو؟ حضرت علی فرماتے ہیں کیا یہ لوگوں، میں روزانہ جب رات میں سوتا ہوں تو ڈر ڈر کے سوتا ہوں کہ کہیں موت نہ آ جائے اور میں بغیر توبہ کے نہ مر جاؤں. لیکن اس رات جب سرکار اس بستر پہ سونے کا حکم دیے اتنی آرام سے سویا کہ کوئی ڈر نہیں تھا. تو لوگ پوچھے کئی کو ایسا کیا وجہ ہے؟ تو بولے کہ سرکار بولے تھے کہ اے علی آج رات تم بستر پہ سونا، صبح اٹھنا، صبح اٹھ کے کیا کرنا، مکے والوں کو میری امانتیں بانٹ دینا اور واپس مدینے کو آ جانا. اب علی کو یقین ہو گیا کہ علی کبھی بھی مر سکتا ہے لیکن آج کی رات نہیں مر سکتا، کیونکہ رسول کی زبان سے نکل گیا کہ صبح میں اٹھنا ہے، رسول کی زبان سے نکل گیا کہ مدینے کو آنا ہے. اب مدینے کو جانے تک علی نہیں مر سکتا، بلکہ یقین آ گیا. اب سکون سے چادر ڈال لے کے سو گیا. آپ دیکھیں یہ ہے فنا فی الشیخ ہونا. اس کو بولتے اللہ والوں کے باتوں پہ عمل کرنا. اس کو بولتے فین کے نیچے بیٹھ کے اللہ والوں کی باتیں سننا الگ ہے، اور ایسے وقت عمل کرنا اللہ والوں کی باتوں پہ جبکہ عمل کرنا مشکل ہے، اس وقت عمل کرنا الگ بات ہے. سکون میں ہر کوئی جو ہے کر لیتا، مشکل کے وقت کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کے وقت کون کرتا وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آرام کے وقت کوئی بھی ساتھ دیتا پیر کا، جب پورے آسان ہے، آرام ہے، آسائش ہے، سو باتیں ساتھ دیتے، سب کرتے. ایسے وقت مشکل کا وقت ہے، آپ کو خود کھانے کو کھانا نہیں ہے، صحابہ کو پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، اس وقت بھی حضرت جابر کی یہ خواہش ہے میں بھوکا رہ گیا تو رہ گیا کوئی بات نہیں، رسول اللہ کو روٹی کھلانا. دیکھیں آپ صحابہ کا ایمان دیکھو. سنے نا وہ واقعہ، روٹیاں پکائے سرکار آئے، روٹی کھلائے سارے صحابہ کو، وہ کھلائے بعد میں، لیکن ان کی سوچ دیکھو حضرت جابر کیا، میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے، میرے 2 بچے بھوکے ہیں، سارے صحابہ بھوکے ہیں، رہن دو. ایسی تکلیف کے عالم میں بھی ان کو اپنا خیال نہیں، رسول اللہ کا خیال ہے. وہ حقیقت میں مرید ہے. ہم مرید نہیں ہوتے حقیقت میں، ہم خالی نام کے مریدہ ہیں. ہم بھی ویسے کرنے کی کوشش کرنا، پیر پہ قربان. کیونکہ وہ پیر کیا کرتا، اللہ تک لکھ جاتا. بس ایک ہی مقصد ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ تک پہنچنے کے واسطے ان کو کیا کرنا پڑتا، بیچ میں رکھنا پڑتا. کیونکہ ہماری اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ہم خود اللہ تک جا سکے. اب ان کو پکڑ لینا. اب انہوں کیسا کرے، انہوں قبلہ بدل لیے تو قبلہ بدل لینا، انہوں بستر کے موت کے بستر پہ سو جا بول تو سو جانا، انہوں بھوکے رہو پیٹ پہ پتھر باندھو بول تو باندھ لینا، انہوں بولے جہاد کو نکلو بول تو نکل جانا. ایک صحابی ایسے بھی تھے، شادی ہوئی ان کی، شادی کی رات ہے، اچانک رات میں فجر کے وقت اعلان ہوا کہ جنگ میں جانا ہے، بیوی کو چھوڑ کے جنگ میں نکل گیا. ایسے بھی تھے صحابہ. وہ کیسا فنا فی الشیخ ہوئے ہوں گے، وہ کیسا جو ہے اس وقت، اور شہید ہو گئے، جا کے شہید ہو گئے. اور ایک لمحہ بھی نہیں سوچے کہ ابھی میری شادی ہوئی، میرے بیوی کا کیا ہوگا، اس کے بعد اگر خدا نخواستہ بچے ہوئے تو اس کا کیا ہوگا. ایک سیکنڈ کے واسطے بھی نہ سوچے، گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گئے، لڑ لیے، مر گئے، شہید ہو گئے. وہ کون سی فنائیت تھی، وہ کیسا ہوئے اللہ والوں کے ساتھ. دیکھو کونوا مع الصادقین، کیسا ہوئے صحابہ. وہ دیکھو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ بولے نا، کیسا ہوئے وہ. اور آج ہم کیسا ہوئے؟ نہیں، ہم آرام میں ہے وقت سب ساتھ دیتے، آرام میں ہے وقت سب آتے پیر کے پاس، مشکل میں ہے وقت کوئی ساتھ نہیں آتا، مشکل میں ہے وقت کوئی سامنے نہیں آتا. اور جو مشکل میں ساتھ دیتا نا اس کو ہمیشہ نظروں میں رکھ لیتے، ارے انہیں وہ ہے جو مشکل میں ساتھ دیا تھا. اس لیے آپ غور کرو، جو صحابہ ہجرت سے پہلے ایمان لائے نا ان کا مقام الگ ہے، اور جو صحابہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ان کا مقام الگ ہے. جو پہلے ایمان لائے ان کا مصیبتیں اٹھائے سو لوگا ہے، رسول اللہ کے واسطے تکلیف اٹھائے سو لوگا ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ کیا بولتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. کئی کو ملا اتنا بڑا مقام کیونکہ رسول اللہ کے واسطے تکلیفہ اٹھائے، جان کی قربانی دیے، مال کی قربانی دیے، کونوا مع الصادقین ہوئے وہ لوگ. بعد میں جب اسلام پھیل گیا، آرام آ گیا، کوئی جنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس کے بعد جو ایمان لائے ان کا مقام پھر اتنا نہیں ہوا جتنا مقام ان کا ہوا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تکلیفوں میں ساتھ دیے. تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں آپ ہو جاؤ اللہ والوں کے ساتھ. ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ میرے کو ہونا، بس یہ ہماری تڑپ ہونا، یہ ہماری خواہش ہونا، میرے کو اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے. بس اس کے واسطے اللہ پیر دیے، اب پیر کے قریب جانا، اور ان کو پہلے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرنا، ان کا علم لینے کی کوشش کرنا، کیسا بھی کسی نہ کسی طریقے سے.
جب ان کے ساتھ ہو جائیں گے، بار بار ان کی صحبتوں میں آ کے، بار بار ان کے بیانات سن کے کہ کیا کیے کر کے، بہرحال ان کے قریب ہوتے جائیں گے، یقیناً اللہ ایک نظر ڈالا تو بس ہے، فقیر کو 2 منٹ نہیں لگے ہم کے آنے کے واسطے، ہمارے کو 1 سیکنڈ نہیں لگتا پردہ اٹھنے کے واسطے، 1 سیکنڈ بس ہے پردہ اٹھنے کے واسطے، وہ اڑ گیا تو بس ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ہم اس کے حقدار بننا۔ ایک اللہ والے تھے، قصہ یاد آ گیا ہے ذہن میں، ایک اللہ والے تھے، ان کا جو باورچی تھا، جو کھانا پکانے والا تھا، ایک بار اچھا بہترین کھانا پکایا، انہوں کھائے، اللہ والے خوش ہو گئے کہ کیا واقعی زبردست کھانا ہے، بلائے اس کو، بلا کے کیا کرے، پیر تھے انہوں، خوش ہو گئے تو بولے آج کھانا بہت اچھا پکائے میاں تم، بولو کیا ہونا تمہارے کو انعام میں، بولو کیا ہونا تمہارے کو۔ تو وہ باورچی بولا حضرت پہلے وعدہ کرو کہ میں جو مانگوں گا وہ دیتے آپ۔ تو بولے ہاں جو مانگتے دیتا ہوں، کیا ہونا بولو۔ تو انہیں بولا حضرت جو حال تمہارا ہے وہ حال میرا ہونا۔ دیکھیں آپ اس کی طرف دیکھو، آپ اس کی طرف دیکھو، انہیں یہ نہیں بولا میرے کو دنیا ہونا، میرے کو پیسے ہونا، میرے کو یہ سب نہ کو، میرے کو جو حال آپ کا ہے وہ حال میرے کو دے دو، بس سے ہوتا میرے کو اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اللہ والے بولے میاں میرے کو دینے 1 منٹ نہیں لگتا، تو سامان نہیں سکتا، تو نہیں سنبھال سکتا، اس قابل کا نہیں ہے نا۔ تو بولے نہیں میرے کو ہونا وہ حال، آپ وعدہ کر دیے تھے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب پیر صاحب کیا کرے، ایک ہاتھ ان کے سینے پہ رکھے اس مرید کے، جیسے ہی ہاتھ سینے پہ رکھے دنیا بدل گئی، اس کی دنیا بدل گئی، اچانک پردے اڑ گئے، ہر طرف اللہ کی تجلی دکھنے لگی، ہر طرف جو ہے اب وہ مزہ مل گیا جو مزہ پیر کا ہے، وہ حال مل گیا جو حال پیر کا ہے۔ اب لیکن پیر بولے تھے کنٹرول نہیں کر سکتا، بول کے پاگل ہو گیا، اب وہ حال برداشت نہیں کر سکا، پاگل ہو گیا۔ اب مجذوب بولتے ہیں ویسے لوگوں کو، ہم پاگل نہیں بولیں گے، مجذوب بولیں گے، مجذوب ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور اسی حالت میں 3 دن کے اندر مر گیا۔ تو ان کو دینے 2 منٹ نہیں لگتے، ہم اس قابل بننا نا پہلے، ہم جب وہ قابل بنیں گے تو پھر وہ دیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا کام یہ ہونا کہ ہم اس کے قابل بننے کی کوشش کرنا، اللہ والوں کا آتے جانا، اللہ کو لینا ہے، یہ ہماری طلب ہونا، پہلے مقصد کلیئر ہونا۔ ہم کئی کو کر رہے ہیں یہ سب، ہمارے کو دنیا نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، یہ ہونا، مصیبتیں تو آنا ہمارے اوپر، نہیں آنا بول کے نہیں، اور مصیبتوں کو۔ صحابہ کیسا دعا کرتے تھے، اے اللہ کیا ہوا، تو ناراض ہو گیا کیا، مصیبتیں نہیں دے رہا تو، بولتے تھے صحابہ۔ اور ہم کیا بولتے، اے اللہ ناراض ہو گیا کیا، مصیبتیں سب بھی مجھے دیتا ہے، بولتے ہیں، الٹی دعا ہو گئی ہماری۔ صحابہ کی دعا کیسی تھی، ایک صحابی تھے، ان کی بیوی کیا بولے، میرے کو آپ سے طلاق ہونا، بولے کئی کو طلاق ہونا، بولے نہیں طلاق ہونا، بولے اچھا چلو ٹھیک ہے جائیں گے۔ اب رسول اللہ کے پاس جا کے طلاق لینا ہے دونوں کو۔ اب انہیں اونٹ پہ بیٹھے گئے، ان کے شوہر جیسے ہی اونٹ پہ بیٹھے، اونٹ کیا کرا، تھوڑا ہلا، انہیں اوپر سے نیچے گر گئے، پاؤں ٹوٹ گیا۔ اب وہ بیوی بولی اب مجھے طلاق نہ کو۔ اب انہوں بولے ارے دیوانی اب تک اچھا تھا، طلاق ہونا، اب پاؤں ٹوٹ گیا تو طلاق نہ کو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو بیوی بولی میں یہ سنی تھی کہ ایمان والوں پہ اللہ مصیبتیں نازل کرتا، تمہارے اوپر مصیبت نہیں آ رہی تھی تو میں یہ سمجھی کہ تم ایمان والے نہیں ہیں، خالی پہ تمہارے سے شادی کر لی اس لیے طلاق ہونا تھا، لیکن جب پاؤں ٹوٹ گیا، گر گئے تم، اب مجھے یقین آ گیا تم بھی ایمان والے ہیں، تمہارے کو بھی اللہ مصیبتیں دیتا ہے، اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پرانے لوگ کیسے تھے دیکھو، اور آج ہم کیسے ہیں دیکھو۔ نہیں یہ ہو گیا، نہیں ہو گیا ایسا، کیونکہ ان کی خواہش دنیا کی نہیں تھی، ان کی خواہش اللہ کی تھی، ہماری خواہش دنیا کی ہے۔ خواہشوں میں فرق آ گیا، نیتوں میں فرق آ گیا، تو ہمارا کام یہ ہونا کہ ہم بھی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ ہلو ہلو ہوتا ہو، ایک دم نہیں ہو جاتا، ایک دم نہیں ہو جاتا، ہلو ہلو ہوتا۔ صحابہ کرام کو 12 سال لگ گئے، 12 سال لگے ان کو، صحابہ وہ بھی سمجھانے والے کون ہے، رسول اللہ ہے، اتنی بڑی ہستی رہی تو بھی صحابہ کو 12 سال لگے، لیکن جب 12 سال کے بعد سمجھ گئے وہ کیفیت کو، وہ حال نصیب ہوا، تو کیا حال نصیب ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں لم اعبد ربا لم اراه، میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، کرتا ہی نہیں میں ایسے خدا کی عبادت جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ مطلب کیا ہے، میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کو دیکھتا ہوں، وہ دیکھ کے عبادت کرے، اسی ایسی عبادت کرے، نماز میں ٹھہرے تو تیر نکالے تو محسوس نہیں ہوا، ہمارے کو محسوس ہوتا نا کانٹا چبائے پر، ان کو دیکھو محسوس نہیں ہوا، حالانکہ ہم بھی مرید، انہوں بھی مرید، ہمارے کو بھی پیر ہے، ان کو بھی پیر ہے، نیتوں میں فرق ہے۔ انہوں اللہ کے واسطے آئے تھے، 12 سال لگائے پیر کے پاس، پھر حال ایسا پیدا ہو گیا، تیر نکالے تو محسوس نہیں ہوا، اللہ کے شہود میں، اللہ کے مراقبے میں، مشاہدے میں نماز پڑھ رہے۔ ہمارے کو بھی کیفیت ہو، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، ہمارے کو بھی تھوڑا اس کا کیفیت مل گیا تو بھی، علی کے اتنا نہیں تو نہیں، ایک تھوڑا، ایک ذرہ، وہ پورا سمندر پی لیے انہوں، ہمارے کو ایک خطرہ ڈال دیے تو بھی کم سے کم وہ تو بھی سن لیے تو ہم وہ بو سے ہماری کامیابی ہے، نہیں جنت ہماری ہو جاتی ہے، پوری دنیا پوری کائنات ہماری ہو جاتی ہے، اللہ ہمارے قدموں میں لا کے ڈال دیتے۔ یہ بولنے کی باتیں نہیں ہوتی، حقیقت ہے یہ۔ ہمارا کام یہ ہونا کہ ہم ویسے بننے کی کوشش کرنا۔ ہم چونکہ اس لائن میں آ رہے نہیں، یہ لائن میں کیا ہے ابھی معلوم ہی نہیں، خالی بول لے رہے ہم،
کیا بول رہے ہیں معلوم؟ ارے وہاں پہ خزانہ ہے کہتے، وہاں پہ خزانہ ہے کہتے، وہاں پہ خزانہ ہے کہتے، خالی پورے بول لے رہے. کوئی جا کے دیکھا نہیں کہ خزانہ ہے کیا آخر. جب جا کے دیکھیں گے خزانے کو اس کے بعد وہ دیکھنے والے کی کیفیت الگ رہتی. انہیں یہ بول لیتے نہ بیٹھتا انہیں خزانہ ہے خزانہ ہے، انہیں ہلو جاتا چرا کے لا لیتا ہوں. ہم ویسے بننا، ہم ہلو جانا خزانہ دیکھ لینا لے کے آ جانا، بول لیتے نہ بیٹھنا. لیکن ہمارا حال الگ ہو گیا، ہم خالی بول لیتے بیٹھے ہوئے ہیں خزانہ ہے کہتے خزانہ ہے. ایک مثال یاد آ گئی، آخری بات بولتا ہوں. 2 آدمیاں تھے. ایک آدمی وہ تھا جو چائے بنا رہا تھا، چائے بنا رہا. دوسرا آدمی وہ ہے جو بیان کر رہا چائے کے بارے میں. چائے ایسی ہے، پہلے پانی کو گرم کرو آپ، اس کے اوپر دودھ ڈالو، اس کے اوپر چائے پتی ڈالو، اس کے اوپر شکر ڈالو، ایسا اونٹا ویسا اونٹا، اس کا ٹیسٹ زبردست رہتا. وہ رہتا 1 گھنٹہ تقریر کرا چائے کے اوپر. آدمی آ کے ان کی اس کو پوچھا کرتے میاں تو پیا کیا زندگی میں کبھی چائے؟ بولے میں نہیں پیا. بولے تو پیا نہیں تو کیسا بیان کرتا ہے؟ بولے نہیں خالی میں سنم، میں خالی پڑھم، وہ پڑھ کے سن کے بیان کرتا ہے. بازو دوسرا آدمی تھا، انہیں بیان کیا بھی کرنا نہیں، خالی چائے بناتا ہے. اس کا نایا بھائی تو پیا کیا؟ بول تو الے بول کے گڑ اس کو بھی پلا دیا. مزہ کس کو ملا چائے کا؟ یہ بیان کرنے والے کو ملا یا اس کو ملا؟ یہ مثال ہمارے پیر دے کے بولتے ہیں. عارف الدین سرکار یہ مثال دیے تھے ایک بار، دے کے یہ بات بولتے ہیں کہ میاں یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ دیکھو طریقت وہ ہے، شریعت یہ ہے، وہ یہ 1 گھنٹہ بیان کر لینا الگ بات ہے، اور بیٹھ کے وہ حال پیدا کرنا، وہ ذکر پیدا کرنا، وہ چائے بنانا، وہ ایک کام ہے. جب آپ خود چائے بنائیں گے اور آپ خود اس ذکر پہ محنت، چائے کا مطلب ذکر بول رہا ہوں میں، جب وہ ذکر پہ ہم محنت کریں گے وہ مزہ ہمارے کو مل جاتا. بیان کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد آدھا 1 گھنٹہ چیخ لینے کی ضرورت نہیں ہے، چائے کے فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر ایسا ہے ویسا ہے وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہیں ہر وقت وہ مزے میں ہیں، ہر وقت چائے پی رہا ہے انہیں نہیں. تو ہم بھی ویسے آنے والے کو گڑ پلا دیا انہیں، ختم ہو گیا. انہیں بھی پی رہا، اس کو بھی پلا رہا، انہیں بھی مزے لے رہا، اس کو بھی دے رہا. بازو والے کو معلوم بھی نہیں کیا چل رہا ہو، انہیں خالی چائے پہ بیان کر لیتے بیٹھا ہوا ہے. ایسے حال ہو گئی ہمارا. نہیں تو ہم ویسے نہیں بن کے ہم اللہ والوں کے ساتھ حقیقت میں ہونا جیسا ہونے کا حکم دے رہا ہے اللہ. ہو جاؤ تم اللہ والوں کے ساتھ، ایمان لانے کے بعد بھی ہو جاؤ اللہ والوں کے ساتھ، تقوی والے بننے کے بعد بھی ہو جاؤ اللہ والوں کے ساتھ. جنت کے پیچھے نہ کو پڑو، جنت خود تمہارے پیچھے آتی. یہ ہوتا جنت خود دعا کرتی کہتے اللہ سے، اے اللہ وہ جو شخص ہے تیرا زمین پہ اس کو میرے اندر ڈال. جنت دعا کرتی بول کے حدیث میں. ہم وہ قابل کے بننا، جنت ہمارے واسطے دعا کرنا. ہم نہیں مانگنا اللہ جنت دے، جنت بولنا اللہ یہ مجھے دے. دوزخ بولنا اللہ مجھے اس سے بچا لے، کیونکہ انہیں آیا تو میری آنکھ ٹھنڈی ہو جاری بولتی کہتے دوزخ. وہ مقام ہمارے کو ملنا کب ہوتا ہو؟ کن مع اللہ، آپ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کم سے کم اتنا سمجھ لو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یا پھر ایسے لوگوں کے پاس چلے جاؤ جو اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہم کو بھی اللہ کے قریب کر دیتے. بس یہی بول کے اپنی ہماری بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں سننے میں کچھ غلطیاں ہوئی تو اللہ معاف فرمائے. حقیقی اللہ والوں کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی معیت کا احساس اللہ تبارک و تعالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیروں کے جس طرح علم لینا ہے اس طرح لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام